بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتے وقت انسان کو دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے۔ ایک خاص وقت دنیا پر گزارنے کے بعد ہر چرند و پرند نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ زندگی شروع ہوگی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے، لیکن موت کی سختی اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس چیز کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن اسے دو لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رب سے شرم محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر میت کی پیشانی پر پسینہ بہہ پڑے اور آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، نتنیں پھول جائیں تو یہ رحمت الہی کی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ دو لوگ ہرگز نہیں بولتے، دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے چلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے افسوس میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ مرنے والا موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے اور کہا، حضرت ہمارے ساتھ آئیں، ہمارا ایک بندہ مرنے والا ہے، اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس پہنچ گیا، اس کے پاس قریب بیٹھ گیا، اس کے پاس اس کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھیں۔ کچھ سوچ رہا تھا، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ ہی کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ ہی اسے ماں باپ، بہن بھائی، کوئی بھی یاد آیا۔ اسے صرف یاد آئے تو اپنے بچے۔ جب اس نے پوچھا بچے کہاں ہیں تو بچے دوڑ کر آئے اور بولے، جی بابا جان، اور اپنے والد کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر اس شخص نے کہا، میری بیوی کدھر ہے؟ جب اس کی بیوی بھی آ گئی تو کہنے لگا کہ تم لوگوں کو دیکھ کر میرا دل بہت اداس ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو آخری بار دیکھتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد کوئی ان کو پانی بھی پلائے گا، یہ جب بھوکے ہوں گے تو ان کو کوئی کھانا دینے والا بھی ہوگا، میرے بہن بھائی میرے بچوں کا خیال رکھیں گے یا نہیں، ان یتیم بچوں کا کوئی پرسان حال ہوگا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے برس رہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہے، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم لازمی دینا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کرے گا۔ میرے بچے جب بھی قرآن پڑھ کر میرے لیے دعا کریں گے تو یہ عمل میرے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا، کیونکہ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبر ہے اور اس میں دفنائے کہ اس شخص کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام تھوڑی دیر رکے، اس کے لیے فاتحہ کر کے اپنے کام کے سلسلے میں چل دیے۔ جب واپسی پر آپ کا گزر اسی قبرستان میں ہوا
تو آپ نے دیکھا کہ جس شخص کو عذاب دیا جا رہا تھا اب وہ شخص جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے، اس کی قبر باغ بن چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک شخص جو تھوڑی دیر پہلے عذاب میں مبتلا تھا ابھی اس کی قبر باغ بن چکی ہے، اس کا عذاب دور کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ شخص جب فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس عورت نے اسے مسجد میں بھیجا، مکتب میں بھیجا، جب اس بچے نے پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو میں نے اس بچے کے باپ کو بخش دیا۔ اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس بچے کا باپ کہ وہ عذاب دوں جو بچہ میرا نام لے رہا ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ باتیں کرنے کے بعد ایک دم اس انسان کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم اس کا جسم کانپنے لگا، روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آ گیا۔ فرماتے ہیں جب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے انسان کا منہ کھل جاتا ہے، اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ جاتی ہے، انسان کی روح نکل نہیں پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور پھر اوپر کی طرف آ جاتی ہے، دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے، ایک طرف شیطان اس کو مشورہ دیتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان دیکھو نمازی ہو تو پھر اس کا دماغ زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا دماغ عجیب صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان کی بات کو مان لیتا ہے۔ جب شیطان کی بات کو مانتا ہے تو پھر کوشش کرنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اسے برائی سے روکتا اور نیکی کی راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔